کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں میرا ایک امتی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب اس کو اللہ کے دربار کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتے اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ جب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو تولیں گے، یعنی میزان عمل جب رکھا جائے گا اور میزان عمل کے ترازو کو نیکیوں سے تولا جائے گا تو نیکی کے پلے پہ زیادہ نیکیاں نہیں ہوگی، گناہوں کے پلے پہ گناہ زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ پریشان اس بات پہ ہے کہ اب مجھے کوئی ایک نیکی دینے والا مل جائے، مگر وہ میدان قیامت کا منظر ہوگا، میدان قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، وہاں کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب انسان اسی سس و پنج میں رہے گا، اسی پریشانی کے عالم پہ ہے کہ ایک طرف میری نیکیاں، ایک طرف میری بدیاں، ایک طرف میرے نامہ اعمال کے پلے پہ نیکیاں ہے، ایک طرف گناہوں کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، مگر گناہوں کا دفتر کا پلہ زیادہ بھاری ہے۔ اب نیکی کا پلہ کا وزن جب کم ہو گیا تو اب میری نیکی کے پلے پہ کون ایک ایسی نیکی لا کر ڈال دے جو گناہوں کا پلہ کا وزن کم ہو جائے اور نیکی کا پلے کا وزن زیادہ ہو جائے۔ اب انسان پریشانی کے عالم پہ ہے کہ ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے اپنے سر کو چھپا کر ایک کاغذ کا پرچہ ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے میزان عمل کے ترازو کے قریب آ کر پہنچے گا، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس کی نیکیوں کے پلے پہ ڈال دیا جائے گا۔ جیسی ہی نیکی کے پلے پہ وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی کہ گناہوں کا پلے کا وزن کم ہو جائے گا، نیکی کے پلے کا وزن بھاری ہو جائے گا، نیکی کا پلہ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اب انسان اب تک رونے والا، اب تک اپنی آنکھوں سے اشکوں کی برسات برسانے والا، اس کے چہرے پہ ایک خوشی کی لہریں دوڑ جائے گی۔ اب وہ انسان خوشی کے مارے سما نہیں جائے گا کہ دیکھے گا کہ میرا پلہ، نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، مگر اب اس کو فکر یہ ہے کہ یہ ڈالنے والا جو پرچہ لے کر آیا تھا، یہ پرچہ لانے والا کون ہے؟ اب پرچہ جو ڈالا گیا نیکی کے پلے پہ، نیکی کے ترازو پہ، وہ کاغذ کے پرچے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دو غم اس کو ستا رہا ہے۔ اب اس دو غم کو دور کرنے کے لیے وہ انسان وہ آنے والے نوری شخص کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہے گا اور پیچھے سے جا کر اس کا دامن پکڑے گا اور کہے گا، اللہ تمہارا بھلا کرے، آپ اللہ کی طرف سے غیب طریقے سے آئے اور آپ نے میری مدد فرمائی، مگر یہ تو بتائیے آپ ہے کون؟ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ہے کون جو یہاں میری ماں مجھے کام نہ آ سکی، میرا باپ میرا کام نہ آ سکا، میرا بھائی میرا کام نہ آ سکے، میرے رشتہ دار میرے کام نہ آ سکے، مگر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ سے میرا کیا تعلق ہے؟ میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہے کون؟ آپ کو کس طرح پتا چلا کہ مجھے یہاں ایک نیکی کی ضرورت تھی اور آپ چادر اوڑھے آئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک کاغذ کا پرچہ نکالا اور نکالنے کے بعد نیکی کے ترازو پہ ڈال دیا؟ اے اللہ کے بندے، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، مگر یہ تو بتائیے آپ ہے کون؟ وہ آنے والا شخص اپنے چہرے سے جب چادر کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور آنے والا شخص نے اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے میرا غلام، آنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میں وہی ہوں جو دنیا پہ جس سے آپ محبت کیا کرتے تھے، جن کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، جن کی محبت کا دم بھرا کرتے تھے، کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں آپ کا آخری نبی محمد رسول اللہ ہوں، میں آپ کا نبی ہوں۔
اور یہ میرا فرمان ہے، جب میرا امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس میرے سینے کو پہنچتا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، مجھے پتا چلا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے میزان عمل پر آ گیا۔ اب وہ شخص اللہ کے نبی سرور کائنات کے قدموں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، آپ کی عزت پر، آپ کی نالین پر، آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان، ہماری ماں باپ کی آبروئے قربان آقا، یہ تو بتائیے وہ پرچے میں تھا کیا جو آپ نے اتنی کٹھن وقت میں، اتنے برے وقت میں آپ نے میری مدد فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ روایت جو نقل کی گئی، اس وقت میرے آقا فرمائیں گے، اے آنے والا شخص، ایک مرتبہ تو میرا نام سن کر، میرے عشق میں ڈوب کر، میری محبت میں ڈوب کر، ایک بار تو نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اور تیرا درود جب فرشتے میری بارگاہ پہ پہنچائے تھے تو تیرا درود کو میں سونے کی پرچی پر لکھ کر محفوظ رکھ دیا تھا کہ میدان قیامت میں تیرے میزان عمل کے پلے کو بھاری کرنے کے لیے یہ نیکی تجھے کام آ جایا کر۔ یہ ہے جب بندہ درود پڑھنے کا طریقہ دو ہوتا ہے جو کئی سالوں سے ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فارمالٹی، نام سنا، مولانا نے کہا پڑھو تو ہم نے پڑھ دیا۔ ایک ہوتا ہے درود پڑھنا فارمالٹی نہیں بلکہ آقا سرور کائنات کے عشق میں ڈوب کر، سرکار کی محبت میں ڈوب کر۔ تو آقا فرمائیں گے کہ تو نے جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اور تیرا درود میری بارگاہ پہ جب فرشتہ نے پہنچایا تھا تو وہ درود کو میں سونے کی تختی پہ سجا کر رکھ دیا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میدان قیامت میں ہر انسان کو نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ تو آج تو بے چین تھا، غم کے آنسو پہ تو مبتلا تھا، غم کے وقت میں تو مبتلا تھا، تو میں نے چاہا کہ جو تیری قیمتی امانت میرے پاس ہے وہ قیمتی امانت لا کر میں تیرے میزان کے نیکی کے پلے پہ ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی نیکی کو اتنا قبول کیا کہ تیرے گناہوں کا پلہ کا وزن کم ہو گیا اور نیکی کا پلے کا وزن بھاری ہو گیا۔ تو کبھی بھی درود پڑھنے پہ بخل سے کام نہ کریں، محبت رسول پہ ڈوب کر پڑھے۔ پتہ نہیں کون سا درود اللہ کی بارگاہ پہ ہمارا محفوظ ہوتا ہے، کون سا درود اللہ کی رسول کی بارگاہ پہ مقبول ہوتا ہے۔ اگر زندگی پہ ایک عمل بھی مقبول ہو جائے اللہ کے رسول کی بارگاہ پہ تو ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار ہو گیا۔